میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اگرچہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ پر لوگ مرغی اور مرغے پالتے ہیں۔ ایک صاحب نے بھی پالا ہوا تھا مرغ، اور صبح کے وقت جیسا کہ مرغ کا معمول ہوتا ہے، وہ اذان دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مرغ اذان دے رہا ہے، حالانکہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ مرغ اذان دیتا تھا تو مرغ کے مالک نے ایک دن مرغ سے کہا، دیکھ صبح صبح اذان دینا بند کر دے ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ مرغ کے دل میں خیال آیا کہ میرا اذان دینا کون سا ضروری ہو گیا ہے، جان بچانا تو یہ تو ضروری ایک مسئلہ ہے، اگر ہم اذان نہیں بھی دیتے ہیں، صبح کو شور نہیں کرتے ہیں تو بعد میں کر لیں گے۔ وہ اس پر تیار ہو گیا، اس نے اذان دینا بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مالک پھر آیا اور کہتا ہے کہ اب تو مرغیاں جیسے نکال ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں مرغ ہوں، ایک جانور ہوں، مرغی جیسی اگر میں آواز نکالنا شروع کر دوں گا تب بھی زندگی تو بچ جائے گی نا۔ اس نے بھی سمجھوتا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا مالک تیسری مرتبہ آتا ہے، مرغ سے کہتا ہے کہ اگر تو نے مرغی کی طرح انڈے دینا نہیں شروع کیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب مرغ دیکھتا ہے کہ اس کا سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور مرنا تو پھر بھی تھا، کہتا ہے کاش میں اذان دیتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا، کاش اذان دیتے ہوئے میں مر جاتا تو اس انڈے دینے سے تو اچھا تھا۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس وقت ساری قومیں مسلمانوں سے یہی مطالبہ کر رہی ہیں، لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم۔ قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا ہے کہ یہ یہود اور یہ کفاروں کی جو جماعت ہے، ان کی چاہت یہ نہیں ہے کہ تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، وہ تمہارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی پابندیاں، یہ اذانوں پہ پابندیاں اور یہ نمازوں پہ پابندیاں اور یہ قرآن کریم پر یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے، ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں اس سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اذان مائک سے دینا کوئی ہمارا فرض حصہ نہیں ہے، لیکن جب ہمارے اوپر کوئی پابندی لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ہماری کمزوری ہوتی ہے جو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے کہ مسلمان اب سو چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، ایمانی غیرت سرد پڑ گئی ہے، اب جو چاہو اس سے منوا لو۔ تو آخر میں نتیجہ وہی نکلے گا کہ مانتے مانتے اور مصلحت کوشی میں جاتے جاتے ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ کافر ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ایمان چھوڑ دو بس۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک الگ مسئلہ ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک الگ جماعت ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم مضبوط کریں، ہمت سے کام لیں گے، اور خصوصاً جو باطل طاقتیں ہم سے چاہتی ہیں اس کا جواب احتجاج کی شکل میں آپ دیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہر زمانے میں آتا ہے، ایک سربراہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور داڑھی بنا کر کے کہتا ہے کہ دہشت گردوں کی قوم ہے۔ تو یہ ماحول تو ہم نے پیدا کر دیا تھا، یہ مسلمانوں کی اکثریت داڑھی نہیں رکھتی ہے، چند لوگوں نے رکھا تو دہشت گرد ہو گئے، سکھوں نے 100 میں 100 رکھا، وہ دہشت گرد نہیں بن سکے، کیونکہ ان کا ایک یونیفارم بن گیا ہے، ان کی ایک پہچان بن گئی ہے۔ ہم نے پہچان اپنی مٹا کر کے غیروں کے بنائی ہے، تو جو نبی کے صورت پر آئے تھے ان کو یہ موقع ملا غیروں کو کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو پورے کے پورے بن گئے ہوتے تو کس کی ہمت تھی؟ ہم نے خود مٹایا، اپنے آپ کو ذلت میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا بھی ہے، ان کو سنا بھی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک داڑھی کی سنت مسلمان زندہ کر دے کسی کے مجال نہیں کہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی سکے گا وہ۔ 30-35 کروڑ کی تعداد میں ہے، اور اگر شریعت کے ترازو پر تولا جائے تو 30-35 لاکھ نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آخر کہاں ہے یہ مسئلہ؟ ہمارے زندگی کا حل کیسے ہوگا؟ یہ غیروں کی ہمت اور جرأت اسی لیے بڑھ گئی ہے کہ انہیں ہم بہت کم نظر آ رہے ہیں، تو وہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں اور ہمارے خلاف اسی طریقے کی بکواس ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز پر وہ اعتراض کر رہے ہیں اس پر ہم کھڑے ہو جائیں۔ اذان پر اعتراض ہو تو پورے ایک گھر کو مسجد بنا دیا جائے، اور صبح صبح تو قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں شروع ہو جائیں، اور بچوں کی تربیت اسی انداز میں ہوا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے بس میں سینے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، دل کا ایک حصہ نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ موقع ہم نے فراہم کیا ہے، تو آج نتیجہ وہی مرغ کا ہمارا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔